أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم قل ان كانت کہہ دیجئے ان کانت لکم اگر ہے تمہارے لیے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدار الآخرہ آخرت کا گھر یعنی جنت خالصہ خالص تمہارے لیے اس میں کوئی اور شریک نہیں صرف تمہارے لیے من دون الناس لوگوں کے لیے نہیں ہے لوگوں کے علاوہ دون کا معنی علاوہ ایکسپٹ الناس لوگ فتمنوا پس تم تمنا کرو الموت موت کی ان کنتم صادقین ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی یعنی موت کی ابداً پھر تاکید کے ساتھ کبھی بھی بما قدمت ایدیہم سبب اس کے با جو ہے حرف جر ہے اور سبب یہ ہے جو ماں کا معنی جو قدمت بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے واللہ علیم اور اللہ جانتا ہے علم سے علیم صیغہ مبالغہ ہے بالظالمین ظالموں کو وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور لام تاکید کا ضرور تجد آپ پائیں گے نون مسکلہ شد والا تاکید کا ہم انہیں آپ ضرور بضرور ان کو ایسا پائیں گے کہ جو احرص الناس صیغہ مبالغہ ہے حریص احرص بہت زیادہ حرص کرنے والے الناسی لوگوں میں سے احرص الناسی سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے علی حیات زندگی پر یہ دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور جو شرک کرنے والے ہیں ان سے بھی زیادہ یہ حریص ہے مشرک بھی حریص ہیں زندگی پر لیکن یہودی اس سے بھی زیادہ یود احدهم چاہتا ہے یود چاہنا احدهم ان میں سے ہر ایک ولو یعمر کہ اگر
لو یعمر، لو کا معنی اگر، یعمر اس کی عمر ہو، الف سنہ 1000 سال، الف 1000 کو کہتے ہیں، سنہ سال، وما هو بمزحزحه، اور وہ آگ سے بچنے والا نہیں ہے، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بمزحزحه اس سے بچنے والا، اس سے چھٹکارا پانے والا، یعنی من العذاب، عذاب سے، عذاب سے نجات پانے والا نہیں ہے، ان یعمر کہ اس کی عمر 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے، چاہے 1000 سال بھی جیے آگ سے نہیں بچے گا۔ واللہ اور اللہ، بصیر دیکھتا ہے، بما یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اب ان کی ہم مختصر سی تفسیر کر لیتے ہیں۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات یہودیوں سے کہنے کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے، قل حکم ہے، کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الاخرہ، اے یہودیو اگر تمہارے لیے ہی جنت ہے، جیسے کہ ان کا یہ قول ہم پیچھے سن چکے، پڑھ چکے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو صرف یہودیوں نے جانا ہے، جنت بنی یہودیوں کے لیے، ہمیں تو آگ نے چھونا ہی نہیں، لن تمسنا النار، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، اس لیے کہ ہم تو اللہ کے محبوب اور پیارے اور نبیوں کی اولاد ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ ان سے یہ بات کہیں کہ اگر جنت تمہارے لیے ہے، اللہ کا گھر آخرت، الدار الاخرہ جو اللہ نے جنت انعامات والی بنائی ہے، اگر وہ تمہارے لیے ہے، خالص صرف سپیشل تمہارے لیے، خالص سپیشل، کوئی من دون الناس کسی اور شخص نے اس میں جانا ہی نہیں، تو پھر تم اس دنیا میں کیوں مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہو؟ تمنا کرو نا بھی جائیں جنت میں، فتمنوا الموت، بس موت کی تمنا کرو، کیونکہ جنت میں جانے میں رکاوٹ تو موت ہی ہے نا، مر جاؤ اور جاؤ جنت میں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو اب یہ قرآن کا چیلنج ہے یہودیوں کو، موت کی تمنا کریں، نہ اس وقت کے یہودیوں نے موت کی تمنا کی، نہ آج کا یہودی تمنا کرتا ہے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اگر ہم تمنا کریں گے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہ یہودی موت کی تمنا کرتے تو آج ایک یہودی بھی زندہ نہ ہوتا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اس میں ایک نقطہ نظر ایک یہ بھی ہے کہ اگر یہودی تمنا کرے تو مسلمان کیوں نہ کریں، ان کو بھی تو یقین ہے نا جنت میں ہم نے جانا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان کو مبالغے کا چیلنج ہے، کیا ہونا، بیٹھتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے وہ مر جائے اور جنت میں چلا جائے، بیٹھ جائیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغے کی ان کو نصارہ کو دعوت دی تھی، وہ بھاگ گئے تھے۔ تو یہ ان کو دعوت ہے ایک، بیاؤ لڑائی جھگڑا چھوڑو، اللہ سے دعا کرتے ہیں، موت کی تمنا کرتے ہیں، جو ہے جی موت کی تمنا کریں جائیں جنت میں، لیکن وہ موت کی تمنا نہیں کرتے۔ تو یہ مبالغے کا چیلنج ہے۔ تو اس کے اور یہ حقیقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آج کا یہودی بھی کبھی بھی مسلمانوں سے کھل کے مقابلہ نہیں کرتا، سامنے آگے نہیں لڑتا، جیسا کہ سورہ حشر میں ہے کہ وہ آپ کے سامنے آگے نہیں لڑیں گے، قلعوں میں بند ہو کے لڑیں گے۔ آج بھی ان کی جو جنگ ہے، جو لڑائی ہے، وہ یا تو جہازوں کے ذریعے سے بمبارمنٹ کر رہے ہیں یا ٹینکوں میں بیٹھ کے حملہ آور ہو رہے ہیں، دو بدو آمنے سامنے ہو کے
وہ جنگ نہیں کر سکتے. کسی ایک یہودی کی مثال ایسی نہیں پیش کر سکتے جو مسلمانوں کے سامنے ایسے آ کے، جیسے ہم دیکھتے ہیں غزہ میں کہ ایک مسلمان آتا ہے ایمان والا، ہاتھ میں ایک رائفل پکڑی ہوئی ہے اور وہ سیدھا جاتا ہے ٹینک کے سامنے اور ٹینک کو فائر کرتا ہے، اور درمیان میں نہ کسی وہ دیوار کے پیچھے چھپتا ہے نہ کسی جاڑی کے پیچھے چھپتا ہے، اور سامنے آگے میدان میں سامنے ٹینک کھڑا ہے اس کے چند قدم کے فاصلے پہ اور اس کو مار رہا ہے. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، یہ سچے لوگ ہیں. تو ان میں یہ کبھی جرت نہیں ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی دلوں کے بھید جانتا ہے. ان کو تمنا اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ سچے نہیں ہیں. اگر وہ سچے ہوں تو تمنا کرے نا، ان کنتم صادقین. کیونکہ وہ سچے نہیں ہیں اس لیے اگلی آیت میں آیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا. یہ قرآن کا چیلنج ہے. ایک بھی یہودی کہہ دینا لو تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم تمنا نہیں کریں گے، میں تمنا کرتا ہوں موت کی. آج تک کسی ایک یہودی نے بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. اور اللہ کا فرمان ہے نہیں مانیں گے، مان لینا قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیں. ایک یہودی آیا کہہ دے لو تمہارا قرآن یہ کہتا ہے موت کی تمنا کرو اور ہم نہیں کریں گے، لو میں کرتا ہوں، تمہارا قرآن جھوٹا ہے میں سچا ہوں. آج تک کسی ایک بندے کو، ایک یہودی کو اس بات کی جرت نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو پتا ہے میں ادھر تمنا کروں گا ادھر پھڑک کے مر جاؤں گا. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا. اور تمنا کس لیے نہیں کریں گے؟ پتہ ان کو بھی ہے ان کی کرتوت کیا ہے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے. جنت تو ان اعمال کا بدلہ ہے نا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ہے. تو ان کو تو پتہ ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اللہ نے ظالم کہا ہے یہودیوں کو، اور سب سے بڑا ظالم یہودی ہے. اور ظالم جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے اتنا بڑا وہ بزدل ہوتا ہے. اس لیے سب سے بڑی بزدل دنیا بھر کی قوم ان سے بڑھ کر کوئی بزدل نہیں ہے. اس لیے وَلَتَجِدَنَّهُمْ، ان کی بزدلی کی انتہا دیکھیں کہ پائیں گے آپ ان کو ضرور بضرور دو تاکیدوں کے ساتھ. احرص الناس علی حیات، بزدل زندہ رہنا چاہتا ہے چاہے ذلیل ہو کے رہے، بس مجھے چھوڑ دو میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. ہر حالت میں وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، موت کو نہیں لینا چاہتے چاہے جنت ہی مل رہی ہے، اور ان کو تو ملنی بھی نہیں ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، جیسے بھی ہو ذلیل ہو کر ہمیں بس زندہ رہنے دو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، یہ ان کی صفت ہے. اور والا عطف کے لیے ہوتا ہے، لام تاکید کے لیے ہوتا ہے. تاجدہ آپ پائیں گے، اسی یہ واجدہ سے ہے. اردو میں لفظ موجود بھی اسی سے ہے. لَتَجِدَنَّهُمْ، نون پھر تاکید کے لیے ہے، ضرور بضرور، یعنی ان کو یہ صفت ان کی لازمی ہے. احرص الناس صیغہ مبالغہ ہے، سب سے زیادہ حریص وہ علی حیات، یعنی دنیا کی زندگی پر سب سے زیادہ حریص ہیں، لالچی ہیں کہ دنیا میں زندہ رہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ بھی زندگی پر حریص ہیں جو مشرک ہیں. دونوں، یہودی بھی اور مشرک بھی. اور ان کی حرص کی انتہا کیا ہے؟ چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہیں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، یہودی یہ چاہتے ہیں کہ ہم 1000 سال زندہ رہیں. لیکن اتنی بڑی زندگی بھی اگر وہ جی بھی لیں 1000 سال تو وہ آگ سے نہیں بچ سکیں گے. تو یہ انسان کی بے توفیقی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کی بجائے لمبی زندگی مانگ لے، جیسے شیطان نے مانگی تھی.
شیطان نے کہا مجھے بس قیامت تک مہلت دے دو، قیامت تک مجھے نہ مارنا۔ اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی، ٹھیک ہے، روز قیامت تک اس کا زندہ رہنا اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گا۔ اسی طرح اگر یہودی 1000 سال زندہ بھی رہیں گے تو آگ سے ان کو چھڑایا نہیں جائے گا، آگ سے وہ بچ نہیں جائیں گے۔ تو کامیاب وہ ہے من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔